یہ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے فلا و ربکا سے. کہاں سے؟ فلا و ربکا. اس میں لا جو ہے یہ زائدہ ہے. زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ عبارت میں تو آیا ہے لیکن اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے. فلا و ربکا پس قسم ہے اے حبیب تیرے رب کی، تیرے رب کی قسم ہے. اللہ رب العزت نے فلا و ربکا فرمایا، رب السماوات نہیں فرمایا، رب الارض نہیں فرمایا، رب الملائکہ نہیں فرمایا، رب الجنات نہیں فرمایا، رب الانس نہیں فرمایا. حالانکہ وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمینوں کا رب ہے، وہ فرشتوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا رب ہے، وہ جنوں کا رب ہے، لیکن وہ اپنی ربوبیت کی نسبت نہ تو آسمانوں کی طرف فرماتا ہے اور نہ ہی زمینوں کی طرف فرماتا ہے، نہ ملائکہ کی طرف فرماتا ہے، نہ جنات کی طرف فرماتا ہے، نہ انسانوں کی طرف فرماتا ہے، بلکہ فرماتا ہے فلا و ربکا اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. یعنی رب کائنات اگر اپنی ربوبیت کی نسبت فرماتا ہے تو ذات مصطفیٰ کی طرف فرماتا ہے، ذات مصطفیٰ کی طرف فرماتا ہے. کیوں کہ اے حبیب اگرچہ میں رب تو ساری کائنات کا ہوں، ساری کائنات کا رب کہنے میں اتنا لطف اور مزہ نہیں آتا اے حبیب جتنا ربوبیت کی نسبت تیری طرف کرنے میں مزہ آتا ہے. کیونکہ میری قدرت کا شاہکار آسمان بھی ہے، میری قدرت کا شاہکار زمین بھی ہے، میری قدرت کا شاہکار انسان بھی ہے، میری قدرت کا شاہکار فرشتے بھی ہیں، میری قدرت کا شاہکار جن بھی ہے، میری قدرت کا شاہکار یہ ساری کائنات کی چیزیں ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، ان جیسی کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ کارخانے قدرت کی مصنوعات ہے. پر اے حبیب یہ ساری چیزیں ایک طرف، اے میرے مصطفیٰ تیرا رب ہونا ایک طرف. فلا و ربکا اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے. دیکھیں نا آپ، یہ صرف اپنائیت نہیں بتائی جا رہی بلکہ اس کے اندر بہت سے نسبتیں اور بہت سے تعلق اور بہت سے پیار کے رشتے بیان کیے جا رہے ہیں. اس لیے تو حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں ارے لوگوں ہم تو رب کو بھی اس لیے جانتے ہیں، اس لیے پہچانتے ہیں کہ وہ محمد کا رب ہے. ہم تو اگر رب کو بھی پہچانتے ہیں تو محمد کے رب ہونے کی نسبت سے پہچانتے ہیں. میں نے کہا رب بھی یہی فرما رہا ہے فلا و ربکا اے حبیب میں تیرا رب ہوں، اے حبیب میں تیرا رب ہوں. محبت والی بات محبت والی ہی سمجھتے ہیں. حضرات گرامی پھر آگے کیا فرمایا؟ قسم یاد فرما کے آگے فرمایا یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے حبیب تجھے حاکم تسلیم نہ کر لے. تجھے حاکم تسلیم نہ کر لے. کس چیز کے اندر؟ فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، تجارت کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، لین دین کا ہو، فرمایا کہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو. اے حبیب جب یہ اپنا قدم اٹھائیں دیکھیں کہ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں. ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک یہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کر لیں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. توجہ فرمائیں ذرا توجہ، یہی میلاد کا مغز ہے. اگر آپ اس کو پہچان گئے نا تو سمجھ لیں کہ میلاد کا مقصد حاصل ہو گیا. اگر یہ چیز آپ نہیں سمجھے تو پھر میلاد کا مقصد فوت ہو گیا. آج صرف نعرے ہیں پر نعروں کے اندر حقیقت نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. فلا و ربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب جب تک یہ آپ کو اپنا حکم نہیں مان لیتے تب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اب ہم اپنے گریبانوں میں خود جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اٹھنے میں نبی پاک کتنے حاکم ہیں.
ہمارے بیٹھنے میں نبی پاک کتنے حاکم ہیں، ہمارے طلاق کے معاملات میں، ہمارے نکاح کے معاملات میں، ہمارے تجارت کے معاملات میں، خرید و فروخت کے معاملات میں، ہماری سیاست میں، ہماری دنیا میں، ہمارے تمام معاملات میں نبی پاک کو ہم نے کتنا حاکم بنایا۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھڑکے، کیا میں نے کھانا کھاتے ہوئے یہ دیکھا کہ میرے نبی کیسے کھاتے تھے؟ کیا میں نے پانی پیتے ہوئے کبھی یہ دیکھا کہ میرے آقا کیسے پانی پیتے تھے؟ کیا میں بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ دیکھا میرے آقا کیا حکم فرماتے ہیں؟ کیا میں نے سیاست کرتے ہوئے کبھی یہ دیکھا میرے آقا کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارے لوگوں، اگر تم ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر، فرمایا کہ ہر مقام پر حضور کو نہیں دیکھتے ہو کہ سرکار آئیڈیل میرے کس طرح بن سکتے ہیں اور حضور میرے لیے نمونے عمل کیسے بن سکتے ہیں، اگر نہیں دیکھتے ہو تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ ایمان کی خیر مناؤ، یہ فتویٰ میں نہیں لگا رہا، اللہ خود فرما رہا ہے لا یؤمنون، سبحان اللہ۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، ڈاواڈول ہو سکتے ہیں، منافق ہو سکتے ہیں، خالی لیبل ہو سکتا ہے ان پر اسلام کا، مسلمانی کا، خالی لبادہ ہو سکتا ہے پر حقیقت نہیں ہو سکتی۔ آج ہم دیکھیں ہماری سیاست میں ہمارا حاکم کون ہے، ہماری دنیا میں ہمارا حاکم کون ہے، ہماری تعلیم میں ہمارا حاکم کون ہے، آج ترجیح کس کی تعلیم کو دی جا رہی ہے، آج سیاست کے اندر نمونے عمل کس کو سمجھا جا رہا ہے، آج خرید و فروخت کے اندر قانون کس کے دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آج جتنے مقدمات ہیں عدالتوں میں، جتنے فیصلے کرواتے ہیں، یہ دیکھو قرآن و سنت کا فیصلہ چل رہا ہے یا کسی غیر کا فیصلہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ای کری تلے دے تسائی تلے دے اساں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ میرے بھائیو، یہ آیت مبارکہ کانوں کو کھٹکھٹا رہی ہے، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے، ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور نام کے مسلمان بتا تو صحیح مصطفیٰ کو تم نے کتنا حاکم سمجھا ہے، اپنے اوپر مصطفیٰ کا حکم کتنا لاگو کیا ہے؟ بتا، تیرے شب و روز حضور کے تابع ہو کر گزر رہے ہیں یا انگریز کے تابع ہو کر گزر رہے ہیں؟ بتا، تیری سیاست نبی کی سیاست کے تابع ہے یا کسی انگریز کی سیاست کے تابع ہے؟ بتا، تیرے دن کیسے گزرتے ہیں، تیری راتیں کیسے گزرتی ہے؟ میں نے کہا یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑا سبق ہے، آج یہ لے کر جاؤ۔ میں نے کہا عمل کرو گے تو دل خوش ہو جائے گا، مطمئن ہو جاؤ گے، اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر ضمیر ملامت تو کرتا رہے گا نا، ملامت تو کرتا رہے گا۔ ضمیر ملامت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایمان سے بتانا، ضمیر کرے گا ملامت کہ نہیں کرے گا؟ آپ پانی پیئیں گے، دیکھیں گے میں نبی کی سنت کے مطابق پی رہا ہوں کہ نہیں، اگر پی رہا ہوں تو مومن، نہیں پی رہا تو لا یؤمنون۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا؟ اگر کھا رہا ہوں تو میرا مومن، اگر نہیں کھا رہا تو پھر اگر میں سیاست کر رہا ہوں، سیاست نبی کی سیاست کے تابع ہے تو پھر مومن، اگر نہیں تو پھر لا یؤمنون۔ اگر سیاست نبی کی سیاست کے تابع ہے تو پھر یؤمنون ورنہ لا یؤمنون۔ اگر میں مقدمہ لے جاتا ہوں عدالت میں، فیصلہ لیتا ہوں نبی کی شریعت کے مطابق تو پھر یؤمنون ورنہ کہتے آؤ ورنہ لا یؤمنون۔ اگر میں جاتا ہوں اسمبلی میں، اگر وہ کام کرتا ہوں نبی کی سیاست کے مطابق، نبی کی زندگی کے تابع کر کے، حضور کے نظام کے تابع کر کے، یؤمنون ورنہ لا یؤمنون۔ بولو یار، میرے ساتھ بولو نا، ڈر گئے ہو، سخت بات تو نہیں کر رہا،
اچھا جسے سخت نہیں لگ رہی ضرور اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ. میں دو ایک محبت کی باتیں سنا کر بھی جان چھڑا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا آیت پر فوکس کروں تاکہ آیت کا مفہوم تو آپ کے دماغ میں بیٹھے نا. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ بس صرف چند معاملات کے اندر نبی کی اتباع کرو اور تابعداری کرو، نہیں بلکہ فرمایا تمام معاملات کے اندر حضور کی اتباع ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منافق اور یہودی فیصلہ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. یہودی نے بھی اپنا معاملہ سنایا، منافق جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اس نے بھی سنایا. سرکار کائنات نے دونوں کے دلائل کو جانچا اور دونوں کی باتیں سنی. میرے آقا نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد فرمایا حق یہودی کی طرف ہے. حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. میرے آقا نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں. اب جو منافق تھا نا وہ چیمہ جبیر ہو گیا، اس کے ماتھے پہ شکن آ گئی. جب باہر آئے تو وہ منافق سٹ پٹانے لگا. اس نے کہا جی دیکھو یہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، لہذا میرا دل کرتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی اور سے بھی کروا لیا جائے. یہودی نے کہا بدبخت تو کہلواتا مسلمان ہے اور فیصلہ کسی اور سے کرواتا ہے. تیرے نبی نے تو فیصلہ دے دیا، جدھر حق تھا نبی نے فیصلہ اسی طرف کر دیا، اب تو کس سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا چلتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں کا سردار ہے، یا پھر چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس. اللہ اکبر. اس طرح دونوں کشمکش میں تھے. منافق کہتا تھا یہودی کے پاس چلتے ہیں جس کا نام کعب بن اشرف ہے. جو منافق تھا وہ کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس، اور جو یہودی ہے وہ کہتا ہے عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں. وہ کہتا ہے عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں. دونوں فیصلہ لائے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے دونوں کی باتیں سنی. آپ نے سن کے فرمایا، یہودی نے اتنے میں کہا کہ اے عمر یہ فیصلہ حضور کی بارگاہ میں بھی گیا ہے، تمہارے نبی کی بارگاہ میں بھی گیا ہے، مگر نبی کی بارگاہ سے فیصلہ میرے حق میں ہوا. یہ منافق ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اچھا اگر یہ فیصلہ میرے نبی کا نہیں مانتا، فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. حضرت عمر فاروق اندر گئے، آپ نے تلوار اٹھائی، کپڑے میں لپیٹی، باہر آئے، آپ نے کپڑے سے چادر سے تلوار نکالی اور نکال کر منافق کا سر قلم کر دیا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا او بدبخت جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، پھر اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے. کچھ زبانیں ابھی بھی چپ تھیں. حضور کا فیصلہ پسند نہیں تھا تمہیں؟ عمر کا فیصلہ جسے پسند آیا ذرا اونچا بولو بلند آواز کے ساتھ. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ واقعی عمر کا فیصلہ حق تھا. اچھا اب توجہ کرنا ذرا. میں نے کہا یہ تو عمر نے فیصلہ کیا، رب نے کیا فیصلہ دیا؟ حضرت عمر نے جو کہ منافق کو قتل کر دیا. اب اتنے میں جو منافق کے ورثاء تھے نا وہ چند بندے لے کر پنچایت لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہتے ہیں دیکھو جی عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے. اچھا آپ ایمان سے بتانا آج اگر ایسا ہو جائے، میں کہتا ہوں کتنا بات کا بتنگڑ بن جائے گا. اس وقت بھی بات کا بتنگڑ بن گیا تھا، مگر خدا کی قسم اب تو وہی کا زمانہ نہیں ہے. اس وقت تو وہی اتر رہی تھی، فیصلہ ہو گیا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، مسلمان قتل ہو گیا. جی کون قتل کرنے والا؟ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم. حضرت عمر فاروق اعظم حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ توجہ کرنا. سرکار کو اپنے غلاموں پر کتنا بھروسہ تھا. حضرت عمر کی بات آئی نا، حضور نے فرمایا عمر کی تلوار کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتی. بولو ذرا اونچی آواز میں. حضور نے فرمایا عمر کی تلوار کسی مسلمان پر نہیں اٹھ سکتی. میرے نبی نے یہ فرمایا. بس حضور کا فرمانا تھا کہ جبرائیل آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے مصطفیٰ عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے، جو تجھے نہیں مانتا اس کا یہ اجر ہوگا.
عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے اس کے حق میں فیصلہ یہی ہے، اس کے حق میں فیصلہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں نے کہا حضرت عمر نے جو کام کیا تھا یہ عدالت کے تھرو تھا یا ماورائے عدالت تھا؟ عدالت تو مصطفیٰ کی تھی نا۔ اب توجہ کرنا، یہودی میں نے کہا غیر مسلم ہو کر بھی یار اتنا سمجھدار تھا، اس نے کہا بڑی عدالت نے فیصلہ کر دیا، چھوٹی عدالت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ملک صاحب بیٹھے، پوچھے ان سے اگر ڈی ایس پی صاحب فیصلہ کر دو تو پھر کیا تھانے پہ آنا پڑتا ہے؟ ڈی پی او صاحب فیصلہ کر دے تو کیا ڈی ایس پی صاحب کے پاس آنا پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو کیا ہائی کورٹ کے پاس آنا پڑتا ہے؟ نہیں نا۔ میں نے کہا یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو جس کو اتھارٹی رب نے عطا فرمائی ہے، جس کو اتھارٹی رب نے عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا فیصلہ نبی پاک نے فرما دیا، اب عمر کے پاس آنے کی یا کعب بن اشرف کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب عمر نے ٹھیک کیا ہے، کوئی قصاص نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی دیت نہیں۔ اللہ پاک نے جب فرما دیا تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دمہ حدر، فرمایا اس کا خون باطل ہے، اس کا نہ کوئی قصاص ہے نہ کوئی دیت ہے۔ بولو اونچی آواز نال۔ میں نے کہا موذی رسول مر جائے نا اس کا خون ضائع ہے، اس کا خون کیا ہے؟ ضائع ہے، باطل ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے اور فیصلہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ ماننے والا اور پھر ماتھے پر شکن آئے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان ہی نہیں، اسے لائق ہی نہیں کہ اللہ رسول فیصلہ کر دے پھر وہ اپنا اختیار چلائے یا اپنی رائے زنی کرے یا اپنی سوچے اس میں گھسے رہے۔ فرمایا کسی کی رائے نہیں چلے گی، کسی کی سوچ نہیں چلے گی۔ اللہ رسول نے جو فیصلہ فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرف آخر ہے۔ قرآن سمجھو، قرآن ہم کہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، سرکار کائنات کی پناہ میں آ تو جاؤ نا، پھر دیکھو مقام کیا ملتا ہے، مقام کیا ملتا ہے۔ دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو خزاعہ، دوسرا قبیلہ بنو بکر۔ بنو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا یہ مسلمانوں کا معاہدہ دار تھا، اور جو بنو بکر کا قبیلہ تھا وہ قریش مکہ جو تھے ان کا معاہدہ دار تھا۔ یہ دو قبیلے تھے۔ اب ان دونوں قبیلوں کی یہ مکہ کے مضافات میں رہتے تھے، لڑائی ہو گئی۔ بنو بکر جو قریشیوں کا معاہدہ دار تھا ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، انہوں نے بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے معاہدہ دار تھے نا ان کے 30 بندے قتل کر دیے۔ کتنے بندے قتل کر دیے؟ 30 بندے قتل کر دیے۔ اب جو بنو خزاعہ تھے نا ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عمر بن سالم خزاعی۔ عمر بن سالم خزاعی 40 بندوں کو لے کر مکہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا اور مکہ کے کافروں کو، قریش مکہ کو کہہ رہا تھا، قریش مکہ میں مدینے جا رہا ہوں، مسلمان ہمارے حلیف ہیں اور جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں، مسلمانوں کے آقا ہیں، ان کے پیغمبر ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جا کر مدد کی التماس کروں گا، میں کہوں گا آؤ ہماری مدد کرو، آؤ ہمارا ساتھ دو کہ ہم تمہارے حلیف ہیں، تمہارے معاہدہ دار ہیں۔ وہ آتا تو بعد میں امام طبرانی نے لکھا، ذرا توجہ کر، میں نے کہا کافر کا بھی عقیدہ ہے، مسلمان تو مسلمان رہے، آج اگر نبی کا کلمہ بھی پڑھے اور پھر کہے کہ نبی کچھ نہیں جانتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کہا منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ توجہ کر، عمر بن سالم خزاعی 40 بندے پیچھے ہیں، یہ آگے ہے، مکہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور وہی سے کہتا ہے المدد یا رسول اللہ۔ طبرانی کی روایت ہے، کہتا ہے المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، اے محمد عربی میری مدد کو آؤ۔ بس یہ کہتا ہے۔ حضرت ام میمونہ فرماتی ہے، حضور کی زوج محترمہ، آپ فرماتی ہیں نبی پاک گھر میں وضو خانے پر وضو فرما رہے تھے، سرکار نے اتنے میں اٹھ کر پانی کا چلو بھرا اور حضور نے مکہ کی طرف پھینکا اور 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک، پھر
فرمایا نصرتا میں نے کہا معجم الصغیر پر امام تبرانی نے لکھا، نبی پاک نے فرمایا او مجھے مدد کے لیے بلانے والے، میں آ گیا، تیری مدد ہو گئی، میں نے کہا حضور کا غلام توجہ کر، پکارنے والا ہے کافر، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی حضور کا غلام نہیں ہوا، پر پکارنے والا مکہ میں پکار رہا ہے، میرے مصطفیٰ مدینہ میں بیٹھ کر پکار بھی سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سارے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو، پتا چلے حضور کو کہ آج میرے غلام مجھے بلا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے خاصہ میں رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، ارے اس سے اور وقت کیا آئے گا کہ آج مصطفیٰ کی عزت کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ جو کائنات کو عزتیں دینے آئے تھے، میں نے کہا مصطفیٰ کی عزت کائنات کے ماتھے کا جھولا ہے، اگر یہ خطرے میں پڑ جائے تو کائنات خطرے میں پڑ جائے۔ بولو کیا کائنات خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ میں نے کہا بڑے عزتوں والوں تمہاری عزتیں کیا ہیں؟ میں نے کہا تمہاری عزتیں مصطفیٰ کے نالین کی نوک پر قربان کر دیے جائیں، حضور کے نالین کی میں نے کہا دور پہ قربان کر دی جائیں، تم سب کی عزتیں بھی مل جائیں، میرے مصطفیٰ کے قلبوں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا مسلمانوں میں اگر غیرت ہوتی نا، یہ فرانسیسی صدر، یہ فرانسیسی کتے، یہ میرے نبی کو بک نہ کرتے۔ میں نے کہا ذرا توجہ کر، من سب نبیہ فقتلوہ، عمر نے بھی بتا دیا، صحابہ نے بھی بتا دیا، قرآن نے بھی بتا دیا، جو میرے نبی کو بک کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فقتلوہ۔ کیا سزا ہے اس کی؟ فقتلوہ۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، ذرا بولے، میں کہتا ہوں کس کا عشق کس پائے کا ہے؟ آج تمہارا عشق جانچا جائے گا۔ من سب نبیہ فقتلوہ، جواب دو، فقتلوہ، من سب نبیہ، 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 من سب نبیہ۔ ارے جو ہمارے نبی کو بک کرے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ سر تم سے جدا کر دو۔ مسلمانوں اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو، اگر قیامت کے دن مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے تو۔ حضرت عمر نے بھی فیصلہ سنا دیا، اور میں نے کہا کافر ہے اور وہاں سے پکارتا ہے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لبیک، میں آ گیا۔ میں نے کہا فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور آئے خانہ کعبہ میں، سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آخری باتیں بڑی قابل توجہ۔ حضور نے فرمایا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذهبوا، جاؤ فانتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو، تم سارے آزاد ہو۔ حضرات گرامی اب ذرا توجہ کرنا، حضور نے سب کو آزاد کر دیا، 4 مرد اور 2 عورتیں۔ کیا یاد کر لو، 4 مرد اور 2 عورتیں۔ اب یہ فیض آباد میں نبی کی عزت و ناموس کے لیے گئے ہوئے ہیں نا جی، اب تبصرے بھی ہو رہے ہوں گے، اور بڑے میاں بٹھو بننے والے تبصرے کر رہے ہوں گے، دیکھو جی نبی تو رحمت للعالمین ہے، نبی نے تو سب کو معاف کر دیا، فتح مکہ کو اٹھاؤ، نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ میں نے نبی نے سب کو معاف کر دیا، مگر 4 مرد 2 عورتیں۔ حضور نے فرمایا حیث وجدتموہم فاقتلوہم، حضور نے فرمایا انہیں جہاں پاؤ وہیں انہیں مار دو، وہیں انہیں مار دو۔
اب یہ مارنے کا حکم جی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی کہے، بڑے لوگ سیانے وہ منافق ٹائپ بھی ہوتے ہیں نا، بڑے سیانے بنتے، دیکھو جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب اگر کینسر زدہ عضو کو کاٹنے کا حکم دے دیں تو پھر وہ بھی ظالم ہوئے. کینسر زدہ عضو کو کاٹا جاتا ہے نا، لاہور کراچی کے ڈاکٹروں سے مشورے کیے جاتے ہیں، ہاں جی یہ عضو جو ہے کینسر زدہ ہو گیا، اب یہ رہے تو پوری باڈی کے اندر جراثیم منتقل ہو جائیں گے، بندے کی چند دن میں ڈیتھ ہو جائے گی، موت ہونا ہو جائے گی. اگر یہ عضو کاٹ دیتے ہیں تو کینسر کے جراثیم ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے، آگے منتقل نہیں ہوں گے. میں نے کہا جو نبی کی عزت کا دشمن ہے نا، حضور کا موذی اور موہن ہے، یہ بھی کینسر زدہ ہے. اس سے رب کی زمین کو پاک کرنا، معاشرے کو صاف کرنا فرض عین ہے، ضروری ہے. اگر اس کو صاف نہیں کرو گے، من سب نبی فاقتلوہ، یہ قانون جاری نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. معاشرے کے اندر کیا ہو جائے گا؟ فساد برپا ہو جائے گا. معاشرے میں امن تباہ ہو جائے گا، سکون تباہ ہو جائے گا، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. میں نے کہا نبی پاک کی عزت کائنات کے ہر فرد کی عزت سے عزیز ہے. بے شک بے شک. حضرات گرامی یہ اسی طرح ہے. حضور نے فرمایا رحمت للعالمین ہے، حضور نے فرمایا سارے آزاد ہیں، جاؤ کسی سے کوئی بدلہ نہیں. حضرت سعد کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام لیا جائے گا، مگر حضور فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، یہ نعرہ لگاؤ آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے. اچھا وہ 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں نا، حضور نے فرمایا جہاں پاؤ انہیں مار دو، یہ کینسر زدہ ہیں، میرے موذی ہیں، موہن ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے سب و شتم کرتے ہیں، میری برائیاں کرتے ہیں، برے حجب کرتے ہیں، مجھے بک بک کرتے ہیں، انہیں معافی نہیں ہے. ان میں ایک بندہ تھا اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، یہ کہیں سفر میں تھا، اس کی کشتی پھنس گئی. یہ اس وقت آیا جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو رہے تھے، یا حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے یا پھر حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو رہے تھے. اس وقت سب کچھ ہو چکا تھا، یہ بعد میں آیا، اس کی کشتی پھنس گئی نا، یہ ڈوبنے کا خطرہ محسوس کر رہا تھا. اس نے کہا یا اللہ اگر میری کشتی اس بھنور سے نکل آئے اور میں بچ جاؤں تو میں سیدھا جا کر تیرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں سچے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا. اور ہو سکتا ہے حضور نے میرے قتل کا حکم تو دے دیا، میں پہلے بک بک کرتا تھا، اب حضور سے معافی مانگوں گا. اور وہ آیا اور حضور سے اس نے معافی مانگی، سرکار نے ویسے اسے معاف فرما دیا. اب یہاں قابل توجہ بات، اس کو بھی اگر کوئی لے کر پھرے، دیکھو جی اتنا بندہ تھا جو حضور کا موذی موہن، حضور کا دشمن، نبی پاک نے قتل کا حکم دیا پھر معاف کر دیا. میں نے کہا ذرا توجہ کر، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تھا نا، نبی پاک نے معاف کیا، یہ حق تھا حضور کا، حضور نے اپنا حق آپ معاف کیا. تو اور میں کون ہے؟ نبی کا حق معاف کرنے والے. میں نے کہا جس نے ایک بار بھی میرے نبی کی توہین کی ہے، امت پر فرض ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، من سب نبیًا فاقتلوہ، امت پر یہ فرض ہے جائے روزے پاک پر، وہاں سے جائے معافی مانگ کے آئے. اگر اسے معافی ملے تو معافی مانگ کے آئے. ہم کہتے ہیں جائے، حضور کا دربار کھلا ہے، اگر پروانہ لے آئے گا ہم معاف کر دیں گے، اگر پروانہ نہیں لے آئے گا پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم اس پر سزا جاری کریں. حضرات گرامی اور حضور کی ذات ایسی ذات ہے، اس کے لیے عدالتیں نہیں جانا پڑتا جی، ماں برائے عدالت. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، بحرین کے بچے گیند کھیل رہے تھے اور ان کی گیند ایک پادری کے آستانے پر جا پڑی. پادری کے آستانے پر گئی نا تو اس نے گیند اٹھا لی، بچے گئے، بچوں کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ تو تکرار ہوئی، اور اس نے پھر حضور کو معاذ اللہ بک بک کرنا شروع کر دیا. بچوں کے ہاتھ میں ہاکیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، جو بھی تھا ان کے ہاتھ میں. پادری پر بل پڑے اور اس کی ایسی بنائی نا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب پادری کو جہنم رسید نہیں کیا، موت کے گھاٹ میں ڈال دیا. مقدمہ آیا عمر فاروق کے پاس، حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا ان بچوں نے ٹھیک کیا ہے، یہ معاملہ ماورائے عدالت تھا، مگر حضرت عمر نے اسے درست قرار دیا، اسے صحیح قرار دیا. میں نے کہا عمر جیسا پہلے بندہ لے آؤ پھر ہم مانیں گے. عمر جیسا پہلے بندہ تو لے آؤ. میں نے کہا عمر تو وہ ہے، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے. عمر جا رہا ہو
शैतान भी रास्ता छोड़ जाता है, शैतान भी रास्ता छोड़ जाता है। मैंने कहा जिसकी ज़बान पर खुदा बोले उसका फैसला कैसा फैसला होगा। और कितनी आयात कुरान की हैं, हजरत उमर जैसे कहते गए रब वैसे कुरान बनाता गया, वैसे कुरान बनाता गया। मैंने कहा ये उमर का फैसला है, उमर का फैसला बदल नहीं सकता। माँ बराए अदालत जो भी हुजूर के गुस्ताख को जहन्नम रसीद करेगा वो इस्लाम की नजर में पसंदीदा है, बल्कि पसंदीदा ही नहीं बल्कि ऐसों को तो सरकार सीने से लगाने के लिए आते हैं। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहते हैं जब मैं मियाँ वाली जेल के अंदर था ना तो मेरे बाप और मेरी माँ मुझे मिलने के लिए आते, मेरी माँ रोती और मैं कहता माँ यहाँ तू न आया कर, अगर आया कर तो सब्र किया कर, जब तू रोती है मेरा कलेजा चिरने लग जाता है। मैंने कहा मैं कोई डाकाज़री करके आया हूँ, चोरी करके आया हूँ, मैं तो हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करके आया हूँ, हुजूर की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ करके आया हूँ। और हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहते मैं तो बड़ा रंजीदा होता हूँ कि हुजूर मेरी खातिर तकलीफ करके मियाँ वाली जेल में आते हैं। वो कोठड़ी आज भी मौजूद है जिस कोठड़ी के अंदर गाजी इल्मुद्दीन थे, और उस कोठड़ी के अंदर हुजूर के अनवार देखे गए, सरकार की तजल्लियात देखी गई। आज भी उस कोठड़ी को बदला नहीं गया, बाकी सारी जेल नई बन गई मगर वो कोठड़ी मौजूद है। शाकान मुस्तफा आज भी ज़ियारत करते हैं। मैंने कहा लोगों हुजूर की इज्जत और नामोस कायनात के माथे का झूमर है, अगर हुजूर की इज्जत खतरे में पड़ जाए ना तो फिर कायनात खतरे में पड़ जाती है। गैरत करो, हुजूर की इज्जत और नामोस के लिए निकलने का वक्त आए फिर घरों में न बैठो, फिर बाहर निकलो और निकल कर बता दो कि हम वो हैं। खुदा की कसम हमने ताल अल्लाह ये शेवा ही नहीं है बावफाओं का, हमने दूध पिया है गैरत वाली माओं का। बोले बोले जिसने गैरत वाली माँ का दूध पिया है जरा वो बोले ताल अल्लाह ये शेवा ही नहीं है बावफाओं का, हमने दूध पिया है गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए समंदर में, हम जहां को महल कर दे नाराए अल्लाह अकबर। तकबीर रिसाला या रसूल अल्लाह खिलाफा मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। हजरत गिरामी हुजूर के लिए कुछ करें, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, पासबानी करने के लिए, वरना रब जानवरों को भेज देगा अगर हम सबकत नहीं करेंगे। फिर बताएं हम कयामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। दुआ है परवरदिगार हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की इज्जत और नामोस पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए।